بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی، رات کے وقت مکہ شہر میں حج کے موسم میں کچھ لوگ آئے تھے، رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ یہ اسلام کی پہلی باقاعدہ بیعت تھی، بیعت عقبہ اولی اسے کہا گیا تھا۔ اور یہ 12 لوگ جو تھے بیعت کر کے مدینے کے لوگ تھے، واپس مدینے پہنچے، اس وقت یثرب کہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی بات کی، اسلام پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ انہیں ایک پرابلم پیش آئی۔ وہ یہ تھا کہ اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز روزمرہ کے بغیر ایک پورا طرز زندگی ہے نا، ایک لائف سٹائل ہے نا پورا اسلام۔ سکھائے گا کون؟ ڈیٹیلز کون بتائے گا؟ مائنیوٹ چیزوں میں گائیڈ کون کرے گا؟ رسول اللہ تو مکے میں، تو کیا آپ انہیں سکھانے کے لیے رسول اللہ مکے سے مدینہ آئیں گے؟ نہیں۔ تو کیا یہ مکہ آتے رہیں گے؟ نہیں، یہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کسی صورت کیا نکلے گی؟ کیا رسول اللہ کسی کو بھیجیں گے؟ میری آواز تھوڑی سی بڑھا سکے گا، کسی کو بھیج سکیں گے؟ بھیجیں گے رسول اللہ؟ جی ہاں۔ اور ہم نے کل کہا تھا کسی ایک ایسی شخصیت یا ایسی ہستی کو بھیجیں گے جن کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی کمال ہے۔ وہ کون ہے، وہ کیا کریں گے؟ ہم نے کہا تھا کلرز کریں گے، آج عرض کرتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا باقاعدہ مبلغ بذریعہ محمد رسول اللہ مقرر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب بیعت عقبہ جو ہوئی ہے رات کے اس اندھیرے میں، مکے میں موسم حج میں، اس گھاٹی کے پاس جو بیعت ہوئی ہے، اس کے اثرات آ رہے ہیں سامنے۔ سو ہم نے تاریخ اسلام کی پہلی دعوت، پہلی شہادت، پہلی ہجرت، پہلی بیعت، یہ سب سن لی ہے داستانیں۔ آج پہلے مبلغ کی داستان سن لی، باقاعدہ مبلغ پہلے۔ ان کا نام کیا ہے؟ انہیں مصعب بن عمیر کہتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہنے اس نوجوان کے؟ ان کا بیک گراؤنڈ سنیں گے، کمال، کیا کہنے۔ اور سوچیں میرے اور آپ کے لیے تو دین کے معاملات اپیرنٹلی کتنے آسان ہیں نا، قربانیاں تو ان لوگوں کی ہیں، ان ہستیوں کی ہے۔ جناب مصعب بن عمیر کی ایک داستان سنیں کوئکلی پہلے۔ مکہ شہر ہے، اب ہم مکہ شہر میں آئے تھے دوبارہ۔ حضرت مصعب بن عمیر مکے کے ان نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جن کی دولت، جن کی نفاست، جن کی شان و شوکت مثال بن گئی تھی۔ یعنی کہا جاتا تھا کہ اگر اس مکہ شہر میں کسی کا لباس، کسی کا خوشبو، کسی کا لائف سٹائل، میں آج کل کے الفاظ میں کہوں، اس کا اگر چرچا تھا تو وہ تھے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائنینشلی بہت اسٹرانگ، اور میں آج کل کی زبان میں ہینڈسم کہا جاتا تھا۔ مصعب جیسا سجیلا جوان کوئی نہیں ہے، ایک خوشحال ماں کے لاڈلے، ہر آسائش زندگی میسر ہے، زندگی میں کسی کمی کا تصور نہیں ہے۔ یہ لائف سٹائل ہے ان کا۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ ابتدائی زمانہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، رسول اللہ نے دعوت دیا، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، گھر والوں پر ظاہر نہیں کیا ہے۔ بظاہر تنہا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر، لیکن ایمان کی طاقت ہے نا، اپنے گھر والوں پر بھی ظاہر نہیں کیا ہے۔ اور جب گھر والوں کو پتا چلا ہے تو آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ، آزمائشوں کا ایسا دور آیا کہ انہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں نے قید کر دیا، خرچ بند کر دیا، ساری لگژریز چھین لی۔ حتیٰ کہ یہ نوجوان جو کبھی ریشم میں رہتا تھا، یہ نوجوان جو کبھی خوشبو میں رہتا تھا، یہ سادہ اور پیوند لگے کپڑے پہننے پہ مجبور ہو گیا۔ اور ابھی آگے تو ان کے حالات اور سخت ہونے، وہ سنیں گے آپ۔ سادہ اور پیوند کپڑا پہننے پر مجبور ہو گیا نوجوان، مگر ایمان کی حرارت کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ مکے کا سب سے نازوں میں پلا نوجوان ہے، ایمان آیا، آسائشیں چھوٹ گئی، ایمان نہیں چھوٹا۔ ماں نے دروازے بند کر دیے، رزق روک دیا، محبت چھین لی، مگر دل سے محمد کی محبت کوئی نہیں نکال سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب بن عمیر جن کے لباس مثال تھے، آج پیوند لگا کپڑا پہن رہے ہیں، مگر چہرے کا نور پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ مصعب بن عمیر۔ گھر والوں نے کہا اسلام چھوڑ دو، سب کچھ واپس مل جائے گا، مصعب نے کہا سب چھوڑ دوں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مصعب بن عمیر۔ بلکہ آگے بڑھتے ہوئے یہ سنیں
ان کی زندگی کا یہ رخ سنیں، فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو 1 منٹ کے لیے آگے لے کے چاہتے ہیں۔ اب آپ اپنے ذہن میں میدان احد لائیں، احد کی پہاڑیاں لائیں، جنگ احد کے بارے میں سوچیں۔ اب احد کی پہاڑیاں ہیں، جنگ احد ہے، حضرت مصعب نے یہاں پہ جام شہادت نوش کیا ہے، اب تدفین کا مرحلہ آیا ہے، تو کفن کے لیے بھی مکمل کپڑا میسر نہیں ہے۔ سر ڈھانپتے ہیں پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر نمایاں ہو جاتا ہے۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ارے میں نے اس مصعب کو مکے میں بہترین لباس، مکے میں خوشبو کے ساتھ دیکھا ہے، آج اللہ کی راہ میں مصعب نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ مصعب بن عمیر۔ آج یہی مصعب ہے جن کو اسلام کے پہلے باقاعدہ مبلغ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب رسول اللہ کی انسٹرکشنز پر، مکے والوں کی انسسٹ کرنے پر رسول اللہ نے اس ہستی کو، جن کا آپ نے پوری داستان الگ سے سن لی، مدینہ بھیجا ہے۔ سو اب داستان مکے سے نکل کے آ رہی ہے مدینہ منورہ۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ پہنچ گئے، کھجوروں کی سرزمین پہنچ گئے۔ وہاں آپ کا معمول کیا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ قرآن سناتے ہیں، دل توڑتے نہیں ہیں، دل جیتتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن تو ایسا آیا اسی دوران جو اسلام کے پھیلاؤ میں ایک اہم ترین دن بن گیا۔ کیا؟ مدینے کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قبیلہ اوس کے 2 با اثر آدمی غصے میں آئے، آپ ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ ان کا انداز تخاطب تو اور برا تھا، ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ 2 لوگ جو آئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، ایک کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، لہجہ بہت سخت تھا۔ حضرت مصعب نے جواب نہیں دیا، وہ کہا اچھا پہلے میری بات سن لو، پسند نہ آئے تو میں خود چلا جاؤں۔ وہ بیٹھ گئے، کہو کیا کہنا ہے؟ کچھ کہا نہیں، اپنی طرف سے کلام نہیں کیا، کلام اللہ پڑھ کے سنایا۔ باثر قبیلے کے 62 افراد بیٹھے ہیں، حضرت مصعب نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، چند آیات پڑھی گئیں، چند آیات سنی گئیں، یہاں سے لب ہلے، وہاں سے چہرے کا رنگ بدلا، یہاں سے دل بدلا، بولے ارے یہ کلام کیسا ہے، بس ہمیں یہ بتاؤ اسلام قبول کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ خزرج کے تھے یہ۔ اب کیا ہوا؟ اسی راستے سے دوسرا بڑا قبیلہ، قبیلہ اوس کے بڑے سردار آئے، یہی ہوا، انہوں نے حضرت مصعب کی سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے، ارے پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو مصعب کا رتبہ۔ دوسرے قبیلے کے بڑے سردار نے بھی حضرت مصعب بن عمیر سے قرآن سنا، دل پگھلا، مسلمان ہو گئے۔ اور یہ 3 لوگوں کے، 2 قبائل کے 3 لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کے پھیلاؤ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا مدینے کی حد تک، کم سے کم۔ کیوں؟ اپیرنٹلی تو یہ 2-3 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن اسلام تو پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے قبول کیا ہے۔ تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان 3 انڈیویجولز کے اسلام قبول کرنے سے بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 3 لوگ جو کریں گے نا، اس سے اس زمانے کی گویا ہسٹری کا رخ متعین ہو جائے گا۔ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں 3 لوگ جو حضرت مصعب سے قرآن پاک سننے کے بعد اب ایمان لیں؟ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔